سندھ میں بارش اور سیلاب، ایک کے بعد دوسری تحصیل متاثر۔ دادو میں سیلاب کا دباؤ برقرار، خیرپور ناتن شاہ ڈوب گیا، مہڑ اور جوہی شہر کے اطراف میں پانی ہی پانی۔ شہریوں کو بچانے کے لیے رنگ بند کی مضبوطی کا کام جاری، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک 3 روز سے بند۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی زندگی امتحان، بچے چارپائی کی جھونپڑی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے، معصوم بچے آلودہ ماحول اور گندگی میں مختلف بیماریوں کا شکار۔ سیلاب میں گھرے لوگ پانی میں چل چل کر خشک جگہ پر پہنچے تو ان کے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان سویلیو اور وزیر ماحولیات مراد خرم سمیت 17 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان کا کہنا ہے کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد اس آفت سے نکال لے، پاکستانیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں لوگ سیلاب سے شدید متاثر، دبئی کے حکمران کا 50 بلین درہم دینے کا اعلان۔ خوراک کی یہ امداد محمد بن راشد المخدوم گلوبل انیشیٹیوز اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے جاری کی جائے گی۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری، مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز کی پروازیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1991 پھنسے افراد کو نکالا، جبکہ 162.6 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ ایشیا کپ گروپ اے میں آج پاکستان ہانگ کانگ کے مد مقابل۔ سپر 4 مرحلے میں جانے کے لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ جو بھی ٹیم ایونٹ سے ہاری باہر ہو جائے گی۔ ہانگ کانگ کے باہر حیات شاہ، کنچ شاہ اور ذیشان علی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ کے کرکٹر معین علی کی برٹش پاکستانی کمیونٹی سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا صرف متاثرہ پاکستانیوں کی مدد نہیں بلکہ بڑا ثواب بھی ہے۔ قبل ازیں پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 5 ملین روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ اور پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، موذی وبا کا شکار 4 مریض انتقال کر گئے۔ مزید 242 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ زیر علاج مریضوں میں سے 115 کی حالت تشویشناک۔ وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 15,59,537 ہو گئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ترکیہ اور ازبکستان سے امدادی سامان لے کر خصوصی طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ ازبکستان سے آنے والے طیارے کا استقبال وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آقا حسن بلوچ نے کیا، جبکہ ترکی سے آنے والے طیارے کا استقبال وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان نے کیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ اور وزیر ماحولیات بھی پاکستان پہنچے ہیں۔ احسن اقبال نے ترکیہ کے وزیر داخلہ اور وزیر ماحولیات کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی کاموں پر بریف کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کے صدر اور عوام کا مشکور ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ترکیہ کے جذبے کو کبھی نہیں بھلا سکتے، وہ پاکستان کا مخلص دوست ہے، جبکہ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک پاکستانی عوام
جب تک پاکستانی عوام نہیں کہیں گے اور ٹرین کے راستے مدد جاری رکھیں گے۔ ترکیہ سے چھٹا امدادی طیارہ اشیاء لے کر 30 اگست کو کراچی ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پہلے ترکش ایئر فورس کی پہلی پرواز میں سے 38 اور دوسرے میں 14 ٹن امدادی سامان لایا گیا تھا۔ حکومت ترکیہ کی جانب سے پاکستان کے سیلاب اور بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے بھیجے گئے سامان میں ٹینٹس، مچھردانیاں اور اشیاء خورنوش شامل ہیں۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 50 ملین درہم کی فوری امداد کی ہدایت۔ خوراکی امداد محمد بن راشد ال مکتوم گلوبل انیشیٹوز اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور محمد بن راشد ال مکتوم ہیومینیٹیرین اینڈ چیریٹی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے فراہم کی جائے گی۔ فوری امداد فراہم کرنے کی مہم عالمی سطح پر قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی روایت کے مطابق ہے۔ پیر کو بھی UAE کی جانب سے پہلی کھیپ پاکستان پہنچی، جس میں متحدہ عرب امارات کی امداد میں 3000 ٹن خوراک کا سامان اور طبی اور دوا سازی کی اشیاء کے ساتھ ساتھ خیمے اور پناہ گاہ کے لیے سامان شامل تھا۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز نے پروازیں بھر لیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچا دی گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1991 پھنسے افراد کو نکال لیا گیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 162.6 ٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچا دیا گیا۔ اب تک 50,000 سے زائد افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں 147 ریلیف کیمپس 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 221 پوائنٹس قائم کیے گئے۔ ان پوائنٹس پر 1350 ٹن سے زائد خوراک، ادویات اور دیگر غذائی اشیاء جمع کی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1186 ہو گئی۔ NDMA نے سیلاب سے نقصانات کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 12 اموات سندھ میں رپورٹ ہوئیں۔ سیلاب سے ملک کے 80 جو اضلاع ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ ند کے ضلع دادو کا قصبہ خیرپور ناتن شاہ بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ جوہی اور میہٹ شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شہریوں نے ضلع کی شہری آبادی کو بچانے کے لیے منچھر جھیل کو کٹ کر دینے کا مطالبہ کر دیا۔ موٹیاری روہڑی کینال کا گیٹ چھڈن موری کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ خیرپور کی تحصیلیں کوٹ ڈیجی اور نارا بھی زیر آب ہیں۔ شہادات کوٹ شہر کو بچانے کے لیے شہر کو جاتی شاہراہ پر 3 مقامات پر کٹ لگا دیے گئے۔ آپ کو سیلاب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ند کے ضلع دادو کا قصبہ خیرپور ناتن شاہ بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ جوہی اور میہٹ شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شہریوں نے ضلع کی شہری آبادی کو بچانے کے لیے منچھر جھیل کو کٹ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مٹیاری روہڑی کینال کا گیٹ چھڈن موری کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ خیرپور کی تحصیلیں کوٹ ڈیجی اور نارا بھی زیر آب ہیں۔ شہادات کوٹ شہر کو بچانے کے لیے شہر کو جاتی شاہراہ پر 3 مقامات پر کٹ لگا دیا گیا۔ سندھ میں بارش اور سیلابی ریلے ایک کے بعد دوسری تحصیل کو متاثر کرتے جا رہے ہیں۔ دادو میں سیلاب کا دباؤ برقرار ہے۔ خیرپور ناتن شاہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ میہڑ اور جوہی شہر کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے۔ شہریوں کو بچانے کے لیے رنگ بند کی مضبوطی کا کام جاری ہے۔ میہڑ کے قریب قومی شاہراہ پر پنجاب اور بلوچستان میں جانے والی ٹریفک 3 روز سے بند ہے۔ شہادات کوٹ کو بچانے کے لیے شہر کو ملانے والی شاہراہ کو 3 مقامات پر کٹ لگا دیے گئے، جس کے اطراف 100 دیہات زیر آب آ گئے۔ موٹیاری کے قریب روہڑی کینال کا گیٹ چھڈن موری کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب خیرپور کی تحصیلیں کوٹ ڈیجی اور نارا بھی زیر آب ہیں۔
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامی غفلت اسپرے نہ کروانے کے باعث مچھروں کی بہتات کی وجہ سے بیماریاں سر اٹھانے لگیں۔ بلوچستان میں سیلاب نے زندگی امتحان بنا دی۔ بلوچستان میں ماؤں کے لال سڑک پر بنی چارپائی کی جھونپڑی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ معصوم بچے آلودہ ماحول اور گندگی میں مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ سیلاب میں گھرے لوگ پانی میں چل چل کر خشک جگہ پر پہنچے تو پاؤں سے خون رسنے لگا۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں کہ مسائل سے نمٹنا ان کے بس میں نہیں۔ ڈیرہ الیار میں بھی صورتحال بد سے بدتر ہے۔ سارا علاقہ زیر آب ہے اور ہر طرف گندا پانی جمع ہے۔ متاثرین گندا پانی پی کر اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی تگدو میں مصروف ہیں۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 81% رہا، جبکہ شہر میں اس وقت مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 18 سے 21 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 81% رہا، جبکہ شہر میں اس وقت مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 18 سے 21 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جہاں پور میں سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورجانی کی طرف سے 1000 متاثرین سیلاب میں راشن اور نقدی اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر وقار احمد۔ جی وقار، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سیلاب زدہ تحصیل جہاں پور کے متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کے لیے جہاں پور کی اہم سیاسی شخصیت سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورجانی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 1000 سے زائد متاثرہ خاندانوں میں راشن، نقدی اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا ہے۔ یہاں جو اہم بات ہے کہ سردار شیر علی خان گورجانی کی جانب سے سیلاب متاثرہ خاندانوں کی خواتین میں چادریں بھی تقسیم کی گئیں، جو اس علاقے کی اہم ثقافت اور روایت ہے۔ سردار شیر علی خان گورجانی کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ راشن تقسیم کے اس موقع پر شیر علی خان گورجانی نے روزانہ کی بنیاد پر 20,000 خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کا بھی بتایا۔ متاثرہ خاندانوں نے راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی پر سردار شیر علی خان گورجانی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنے مختلف مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر سردار میر گورام خان گورجانی سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ جی وقار احمد، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور کا حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے متعلق ایک پریس کانفرنس کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں سید رسول متنی سے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور نے اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ڈیرہ اسماعیل خان میں حالیہ سیلابی صورتحال اور اس کے بعد کے امدادی کاموں کے متعلق مقامی میڈیا کو بریف کرنا تھا۔ ٹوٹل ملا کے 2-2.5 ہزار ہوتا ہے، اس کو موبلائز کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہم میڈیا کی نشاندہی پر ہر اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں کسی کو علم نہ تھا کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ متاثرین کی آواز بنے۔ اب میں ذرا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا علاقہ ہے، یہ پورا ڈی خان بھی میری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کے حساب سے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات کے اوپر، جو ایمرجنسی ریلیف پہ کام ہمارا شروع ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ تھوڑا صبر کریں۔ انشاءاللہ جو بھی گھر مکمل تباہ ہوا ہے، اس گھر کا ٹینٹ اور اس گھر کا راشن اس کو میں مہیا کروں گا۔
मजीद उनका कहना था कि डेरा हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तमाम मुतासरीन तक मुकम्मल रिलीफ ना पहुँच जाए। रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा हुकूमत की तरफ से, उसमें भी इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत का जो भी पैकेज है, जितना भी पैकेज है, जो फुल डैमेज खा रहे हैं उनके लिए और जो पैकेज है पार्शियल डैमेज के लिए, हर बंदे को उसकी दहलीज पे ये मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर का कहना था कि पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर रोजाना की बुनियाद पर मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचा रहा है। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद है, जबकि वफाक की जानिब से अभी तक यहाँ किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान IMF और कोरोना से बच गया, हुक्मरान IMF और सैलाब में फंस गए। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा कि आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में उतना ही महंगा हो जाता है। मुआशी नाकामी में दाता दरबार दाखिले पर भी 10 रुपये टैक्स लगा दिया गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर हवास बाख्ता शख्स की तकरीर थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा शहबाज अपनी बेटी के इलाज के सिलसिला में लंदन गए थे। उन्होंने 3 हफ्ते से ज़्यादा बरतानिया में क़याम किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 4 अगस्त को निजी दौरे पर लंदन रवाना हुए थे। ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज लंदन में मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद शुरू। रात बाबे दोस्ती के रास्ते टमाटर लेकर ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया। बाबे दोस्ती पर टमाटर और प्याज के मजीद ट्रक क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ट्रकों को बगैर टैक्स अदा किए छोड़ने के अहकामात नहीं मिले। दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड की गई। आलू, टमाटर, सब्जियों, दालों, अंडों और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। टमाटर 52.8%, दाल मूंग 15.2%, सब्जियां 13.44%, दाल माश 12.4%, दाल मसूर 11.7% महंगी हुई। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस से मज़ीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस के केसेस रोज़ रोज़ बढ़ने लगे। NIH के हुकाम ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 मरीज जहाँ बहक हुए। कोरोना के मज़ीद 13,455 टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा मर्दान में शरह 6.54%, जबकि कराची में मस्बत केसेस की शरह 6.15% रही। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 4 मरीज़ इंतकाल कर गए। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस से मज़ीद 4 मरीज़ इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। NIH हुकाम ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 मरीज़ जहाँ बहक हो गए। कोरोना के मज़ीद 13,455 टेस्ट किए गए। ओकाड़ा ईदगाह रोड पर सब्जी मंडी के करीब मियां बीवी को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया गया। आमिर अलीम अपनी बीवी परवीन के हमरा घर से सोए हुए थे। इमरान, मानी, दानिश वगैरह मुलजिमान को घर में दाखिल हुए। मुलजिमान ने मियां बीवी पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ओकाड़ा थाना ए डिवीज़न की हदूद ईदगाह रोड पर सब्जी मंडी के करीब मियां बीवी को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि मुलजिमान ने मियां बीवी पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, जिसके नतीजा में परवीन मौका पर जाँ बहक हो गई। आपको बताएं कि उनको लाहौर मुंतकिल करते हुए वो भी रास्ते में दम तोड़ गए। मुलजिमान में आमिर कलीम का भतीजा शामिल। वाक़या को घरेलू तनाज़े का बयान किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदील रशीद से। जी अदील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई दिलखराश वाकया थाना ए डिवीजन की हदूद ईदगाह रोड पर सब्जी मंडी के करीब पेश आया, जहां पर मुल्जिमान की जानिब से घरेलू तनाज़े पर बेरहमी से मियां बीवी को तेजधार आले के साथ कत्ल होने वाले मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले मियां बीवी की शिनाख्त आमिर अलीम और परवीन बीबी के नामों से हुई है। मियां बीवी अपने घर में सोए हुए थे कि मुल्जिमान
عمران مانی جو کہ عامر علیم کا بھتیجا بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے ساتھی دانش کے ساتھ مل کر تیز دھار آلے کے ساتھ اپنے چچا اور چچی پر وار کیے، جس سے پرمین نامی خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ عامر علیم نامی شخص کو انتہائی تفتیشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ملزمان قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ڈی پی او اکاڑا خالد محمود تبسم پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے لاشوں کو اپنے تحویل میں لے کر ڈسٹرکٹ ہسپتال ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا، جہاں پر دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ کسی خاندانی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے۔ ڈی پی او اکاڑا کا کہنا ہے کہ ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی عدیل، آپ کا بے حد شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان حلقہ این 157 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی کی معاون خصوصی وزیر اعظم ملک عبدالغفار ڈوگر اور سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے امیدوار سید علی موسیٰ گیلانی کے منعقدہ ورکر کنونشن میں شرکت کی۔ سید یوسف رضا گیلانی اور سید علی موسیٰ گیلانی نے شرکاء سے خطاب کیا۔ معززین علاقہ و حلقہ سمیت کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ اہلیان شیراں والا نے سید علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب متاثرین کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، ضلع غزر کے گاؤں بوبر میں موجود ہیں اور انہیں اس موقع پر امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ بہت بڑے پیمانے پر لائف سٹاک کو باغات کو نقصان پہنچا ہے، بہت سے گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی ضلع خزر کے گاؤں میں آمد ہے اور ان کو وہاں پر اس حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کی جانب سے ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ضلع غزر کے گاؤں میں موجود ہیں۔ اس وقت ان کو امدادی کاموں کے حوالے سے اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق بریف کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مخیر حضرات سے جمع کی گئی عطیہ کی رقم جمع کرائی، جبکہ راشن، کپڑے، جوتے، پانی اور دیگر امدادی سامان بھی بچوں میں تقسیم کیا۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مخیر حضرات سے جمع کی گئی عطیہ کی رقم جمع کرائی، جبکہ راشن، کپڑے، جوتے، پانی اور دیگر امدادی سامان بھی بچوں میں تقسیم کیا۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مخیر حضرات سے جمع کی گئی عطیہ کی جانے والی رقم جمع کرائی، جبکہ راشن، کپڑے، جوتے اور پانی و دیگر امدادی اشیاء بھی بچوں میں تقسیم کی گئیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا جنوبی پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر امین کھلول سے۔ جی امین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی سر، بالکل جو ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھوک اور بیماری سے ڈیرہ ڈال لی ہیں، مختلف بستیوں کے لوگ محدود علاقوں میں مصروف ہو کر رہ گئے ہیں۔ مکینوں مچھروں کی تعدادی کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بدترین سیلاب کی تباہوں میں 2-4 ہونے والے ضلع راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور چونسا شریف میں بستیاں متاثر نے حکومت سے رابطہ سڑکیں فوراً بحال کرنے کے اور اس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مطالبہ کیا ہے۔ جی امین کھلول، آپ کا بے حد شکریہ۔
آپ کو بتائیں مصطفیٰ میں معروف بزرگ پیر حاجی سونے شاہ قادری نوشاہی کے 38ویں جبکہ الحاج بابا پیر بابر علی قادری نوشاہی کے دوسرے سالانہ عرس کے موقع پر محفل سماع اور انٹرنیشنل ٹیموں کے درمیان کبڈی کے میچ کا اہتمام کیا گیا۔ محفل سماع کے حاضرین میں عمرہ کے 2 ٹکٹ اور مدنی انعامات بھی دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر شاہین کی اس رپورٹ میں۔ معروف بزرگ پیر حاجی سونے شاہ قادری نوشاہی کے 38ویں جبکہ الحاج بابا پیر علی قادری نوشاہی کے دوسرے سالانہ عرس کے موقع پر محفل سماع اور انٹرنیشنل ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان کبڈی میچ کا اہتمام کیا گیا۔ محفل سماع کے حاضرین میں عمرہ کے 2 ٹکٹ اور مدنی انعامات بھی دیے گئے۔ افتتاحی تقریب میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم شریف سے کیا گیا۔ معروف نوشاہی قوال محمد عارف فیروز نے سماع باندھ دیا۔ محفل سماع کے اختتام پر حاضری محفل میں عمرہ کے 2 ٹکٹ اور مدنی انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ عرس کے موقع پر انٹرنیشنل کبڈی پلیئر مانا جٹ، مشرف جاوید جنجوا، نعیم سندھو اور شوکت سپا والا اور لوڈو بٹی، رانا مونی اور گجر اور دیگر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ MNA سعد وسیم شیخ نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ عرس کی تقریبات میں عقیدت مندوں، مریدین، اہل علاقہ، معززین علاقہ، سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں اور نمائندوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر شاہین کو سپتمبر 1965 کے دن ہونے والے فضائی مارکے پر مبنی پاک فضائیہ کی مختصر دستاویزاتی فلم جاری۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے سپتمبر 1965 کی جنگ کے 2 ستمبر کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے سپوتوں کی جرات و بہادری پر بننے والی مختصر ڈاکومنٹری جاری کر دی۔ اس میں 2 ستمبر 1965 کے دن ہونے والے فضائی مارکے کا احوال بیان کیا گیا۔ آئیے آپ کو بھی یہ دستاویزاتی فلم دکھاتے ہیں۔ ستمبر 1965 ہماری مادر وطن کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف جنگ میں ناقابل تسخیر ہونے کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے 2 ستمبر 1965 کو بھارتی ایئر فورس پاکستانی حدود میں مداخلت کی ہمت نہ کر پائی۔ پاک فضائیہ کی اس کامیابی کا اعتراف اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نے ان الفاظ میں کیا کہ گزشتہ روز 1 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے 4 ہندوستانی طیارے مار گرائے۔ 2 ستمبر کو پاک فضائیہ کے 4 F-86 ایئر کرافٹس نے 5:30 پر سرگودھا سے اڑان بھری، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر MM عالم کر رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس فارمیشن کے فوراً بعد 3 اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی مقصد کے حصول کے لیے علاقے میں پہنچ گئے۔ اکھنور کی جانب سے میڈیم سائز ٹینکوں کا بھارتی فوجی قافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا، جس پر اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس کی فارمیشن نے بھرپور انداز سے حملہ کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہین 30 منٹ تک ٹارگٹ پر موجود رہے اور 4 بھارتی ٹینکوں اور 20 گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 2 ستمبر کو شمالی سیکٹر پر متوقع بڑے میدانی حملے سے نمٹنے کے لیے نمبر 17 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے 10 سیبر طیارے اسکواڈرن لیڈر وقار عظیم کی قیادت میں ماڑی پور سے سرگودھا پہنچا دیے گئے۔ 1965 کی جنگ میں سرگودھا میں 4 فائٹر اسکواڈرن تعینات تھے، جن کے ساتھ 2 چھوٹے یونٹس بھی موجود تھے، تاکہ آنے والے دنوں میں مکمل صلاحیت اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ 1 ستمبر کو 4 جہازوں کا نقصان اٹھانے کے بعد انڈین ایئر فورس نے فیصلہ کیا کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور اوریگن ایئر کرافٹس کو گراؤنڈ کر دیا جائے۔ انڈین ایئر فورس کا 35% فضائی بیڑا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جواں مردی کے باعث بقیہ جنگ میں گراؤنڈ رہا۔ گجرات ظہور رائے شہید اسٹیڈیم میں پاکستان تحریک انصاف کے ہونے والے جلسہ کی تیاریاں مکمل۔ 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا اسٹیج تیار۔ اسٹیڈیم میں صرف 50,000 لوگوں کی گنجائش کے بیٹھنے کی وجہ سے شہر کے مختلف روڈ پر اسکرین نصب کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا خطاب سنا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف محمد اسماعیل سے۔ جی اسماعیل، جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں گجرات ظہور رائے اسٹیڈیم میں، جہاں پہ PTI ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اسٹیج تیار ہو گیا ہے، پنڈال سج گیا ہے۔ پنڈال کی کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے
और कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं एक शहरी से। जी, इस वक्त कप्तान के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं, बल्कि ये तैयारियों का जो सिलसिला है ना ये 3-4 दिन से जारी है। आपने देखा होगा कि शहर में मुख्तलिफ जो है ना पेनाफ्लेक्स बोर्ड वगैरह वो भी नस्ब कर दिए किए हुए हैं उन्होंने। तो साथ में रात को ना रैलियों का सिलसिला रात भर जारी रहा। ये सिर्फ इसलिए था कि ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका लहू गरमाया जाए, उनको पुरजोश करने के लिए, उनको मुतहरक करने के लिए रैलियों का सिलसिला भी जारी रहा। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि ये ना सिर्फ ये ग्राउंड, ये जो पंडाल है ये फुल होगा, बल्कि जो गुजरात के शहरी हैं वो बड़े पुरजोश हैं। वो रोड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अभी जो खड़े होकर वो लाजमी कप्तान का जो खिताब है वो सुनने के लिए बेचैन खड़े हैं। जी, तो आप सुन रहे थे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि पंडाल जो है वो तैयार है और कप्तान के खिलाड़ी। मारूफ बिजनेसमैन साहिर रशीद के दफ्तर पर कब्ज़ा माफिया ग्रुप का हमला। कब्ज़ा माफिया असलहा कुल्हाड़ा से लेस था। थाना डिफेंस बी के एरिया में अल्लादिता हीरा कब्ज़ा माफिया की तरफ से फायरिंग भी की गई। पुलिस और DHA सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद गुंडा अनासर तोड़फोड़ करते रहे। मुलजिमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मुलजिमान के कब्ज़ा से असलहा, गाड़ियाँ, डंडे, सोटे और दीगर हथियार बरामद। थाना सिटी डिफेंस बी में 34 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का दादा दरबार पनागाह का अचानक दौरा। पनागाह में मुकीम अफराद से मुलाकात की, नाश्ता चेक किया। कमिश्नर लाहौर ने पनागाह की सफाई, रजिस्टर, सिक्योरिटी और सेहत काउंटर को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पनागाह के कमरों, बिस्तरों को रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ होना चाहिए। हमें अपनी कमिटमेंट को पुरखलूस और 100% करना है। उनका मज़ीद कहना था कि MCL के तमाम सब्जेक्ट्स की कल तफसीलन ब्रीफिंग लूँगा। मंजरनामा मस्बत तब्दील होगा। चेयरमैन MWMC आतिफ चौधरी का गवाला कॉलोनी और नाजा टाउन का दौरा। MPA ज़हीर अब्बास खोखर, HUC चेयरमैन रफ़ीक गुज्जर, सिद्दीक भट्टी, आसिफ जट भी उनके हमरा मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये चेयरमैन MWMC आतिफ चौधरी का गवाला कॉलोनी और नाज टाउन का जो है वो दौरा किया इन्होंने। MPA ज़हीर अब्बास खोखर, UC चेयरमैन रफीक गुज्जर, सदीक भट्टी और आसिफ जट भी इनके हमरा थे। चेयरमैन आतिफ चौधरी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के मामलात का जायजा भी लिया। गवाला कॉलोनी और नाज टाउन के रिहायशियों ने सफाई से मुतल्लिका मसाइल से भी आगाह किया है। गवाला कॉलोनी और नाज टाउन में सफाई इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए खसूसी जो है वो मुहिम चलाई जाएगी। गवाला कॉलोनी से गोबर का खात्मा इलाका मकीनों के ताउन से ही मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा मजीद चेयरमैन का कहना था कि नाज टाउन में दिन रात 2 बार वेस्ट कलेक्शन जो है वो अब की जाएगी। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना जो है वो अव्वलीन तरजीह है। जी कामरान, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बैक। आपको बताएं, CEO क्लब नेटवर्क वर्ल्ड वाइड ने मुस्तकबिल के कारोबारी ताउन के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए। LCCI की तरफ से सदर लाहौर चैम्बर मियां नौमान कबीर और CEOs क्लब के बानी CEOs के डॉक्टर तारिक निज़ामी ने दस्तखत किए। इस मौका पर साबिक ओलंपियन कासिम ज़िया, चेयरपर्सन AIM कैपिटल अशरफ जखान भी इस वक्त मौका पर मौजूद थे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का सब्ज़ी व फ्रूट मंडी बदामी बाग में गरां फरोशी और तजावुज़ात पर सख्त क्रैकडाउन का आगाज़। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा अली अलसुब सब्ज़ी व फ्रूट मंडी बदामी बाग पहुँच गए। सब्ज़ी व फलियों के नीलामी के अमल को मॉनिटर किया। ओवर चार्जिंग और तजावुज़ात पर 8 दुकानदारों और फड़ियों को गिरफ्तार करवाया गया। सब्ज़ी व फ्रूट मंडी में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत की गई। सब्ज़ी और फ्रूट मंडी इंतज़ामिया की जानिब से मंडी की जानिब आने वाले रास्तों से तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत दी गई। सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ओवर चार्जिंग की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंडी में सफाई सुथराई और दीगर मामलात का भी जायज़ा लिया जाएगा। आपको हम खबर से अपडेट करें कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का सब्ज़ी व फ्रूट मंडी बदामी बाग में गिरां फरोशी
اور تجاوزات پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد مرتضیٰ الگ صبح سبزی اور فروٹ منڈی بادامی باغ پہنچ گئے، سبزیوں اور پھلوں کے نیلامی کے عمل کو مانیٹر کیا۔ اوور چارجنگ اور تجاوزات پر 8 دکانداروں اور پھڑیوں کو گرفتار کروایا گیا۔ سبزی اور فروٹ منڈی میں تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ سبزی اور فروٹ منڈی انتظامیہ کو منڈی کی جانب آنے والے راستوں سے تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اوور چارجنگ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ منڈی میں صفائی ستھرائی اور دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایشیا کپ کے گروپ اے میں آج پاکستان اور ہانگ کانگ مد مقابل ہوں گے۔ سپر 4 مرحلے میں جانے کے لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ شارجہ میں آج کھیلے جانے والے میچ میں بظاہر تو دونوں ٹیموں کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن T20 فارمیٹ میں 1-2 کھلاڑی ہی میچ کا نتیجہ بدل دیتے ہیں۔ اس میچ کی اہمیت دونوں ٹیموں کے لیے اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی۔ ہانگ کانگ کی ٹیم میں بابر حیات، کنجد شاہ اور ذیشان علی وہ پلیئر ہیں جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ ٹیم پاکستان میں بیٹر ہو یا بالر ہر کھلاڑی میچ میں ونر ہے۔ سپر 4 میں انٹری کے لیے پاکستان کو آج ہانگ کانگ کو ہرانا ہوگا۔ پاکستانی نژاد برطانوی کرکٹر معین علی کی برٹش پاکستانی کمیونٹی سے سیلاب کے متاثرین کے لیے امداد فراہم کرنے کی اپیل۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب دل کھول کر امداد کریں، اس لیے کہ وہ پاکستان ہے، بلکہ اس لیے کہ کئی انسانی جانوں کا آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ امداد کے ساتھ انہوں نے کمیونٹی میں دعاؤں کی بھی اپیل کی اور کہا کہ اس مشکل وقت میں لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جڑیں پاکستان میں ہیں، اس لیے ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو تکلیف میں ہیں، اور ہم مدد کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے ان سے دعا کی اپیل کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔